دنیا کی کوئی ایسی آبی شاہراہ پیش نہیں کی جا سکتی جس نے مشرق و مغرب کی تجارت، سیاست اور میل جول پر اتنا گہرا اثر ڈالا ہو جتنا کہ نہر سوئز نے ڈالا۔ بحیرہ روم کو آبی راستے سے بحیرہ قلزم کے ساتھ ملانے کے منصوبے بہت پرانے تھے اور ان پر عمل بھی ہوتا رہا۔ ابتدائی زمانے میں ایسی کوشش کا جو اندازہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ دریائے نیل کے کسی حصے سے ایک نہر نکال کر بحیرہ قلزم تک پہنچا دی جاتی تھی۔ بحیرہ روم سے کشتیاں دریا کے راستے اندر آتیں، پھر نہر کے ذریعے سے بحیرہ قلزم میں پہنچ جاتیں۔ ہارون الرشید نے بھی ایک نہر کے ذریعے سے بحیرہ قلزم اور بحیرہ روم کو ملانا چاہا تھا، لیکن وہ اس وجہ سے رک گیا کہ اس طرح موقع پا کر رومی بیڑا عرب کے ساحل تک پہنچ جائے گا اور وہ پاک سرزمین خطرے میں پڑ جائے گی جسے کافروں سے بچائے رکھنا ہر مسلمان کے ایمان کا جزو ہے۔ جب پرتگیزوں نے راس امید کا چکر کاٹ کر ہندوستان اور مشرق بعید کا راستہ معلوم کر لیا تو وینس کے انجینئرز نے بحیرہ روم سے بحیرہ قلزم تک ایک نہر نکالنے کی تجویز پیش کی تھی، لیکن سلطنت عثمانیہ نے اسے منظور نہ کیا۔ 19ویں صدی کے وسط میں ایک فرانسیسی انجینئر ڈی لیسپ نے نہر کی اسکیم تیار کی۔ سعید پاشا خدیو مصر نے لیب کے دوستانہ تعلقات تھے۔ مصر سے لیب کے دوستانہ تعلقات تھے، چنانچہ اس نے نہر کے لیے ایک کمپنی بنانے کی تجویز منظور کروا لی، جس کا سرمایہ 20 کروڑ فرانک رکھا گیا اور اسے 500 فرانک کے 4 لاکھ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ جب لیسپ اس کمپنی کی منظوری حاصل کرنے کے لیے قسطنطنیہ، موجودہ استنبول پہنچا تو وہاں برطانوی سفیر نے اس تجویز کی سخت مخالفت کی۔ اسے اندیشہ یہ تھا کہ اس نہر کے بن جانے سے برطانیہ کی بحری برتری کو نقصان پہنچے گا اور فرانسیسیوں کے لیے مشرق میں مداخلت کا دروازہ کھل جائے گا۔ تاہم کمپنی کا کام جاری رہا۔ اپریل کو پورٹ سعید کی طرف سے اس کی کھدائی شروع ہوئی۔ 10 سال میں نہر مکمل ہو گئی اور کچھ عرصے بعد اس کا افتتاح ہوا۔ اس کے بڑے حصے دار 3 تھے: فرانس، ترکی، خدیو مصر۔ اسماعیل پاشا خدیو مصر کو مالی مشکلات پیش آئیں تو اس کے بہت سے حصے حکومت برطانیہ نے 40 لاکھ پاؤنڈز کی رقم دے کر خرید لیے۔ کچھ عرصے بعد مارچ کے مہینے میں ان حصوں کی قیمت 2 کروڑ 35 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ ہو گئی۔ نہر کے انتظام کے لیے کئی مرتبہ بین الاقوامی نمائندوں کے اجتماع ہوئے، جن میں 1888 کا اجتماع خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ نہر تمام قوموں کے جہازوں کے لیے کھلی رہے گی۔ کچھ عرصے بعد نومبر کے مہینے میں اس سمجھوتے پر مختلف حکومتوں نے دستخط کر دیے، جن میں برطانیہ، فرانس، روس، ترکی اور اٹلی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نہر کی تعمیر اور توسیع پر کل 88 کروڑ 43 لاکھ 96 ہزار فرانک خرچ ہوئے۔ یہ 101 میل لمبی ہے اور اس کی چوڑائی 196 فٹ 10 انچ سے کم نہیں۔ اس کی گہرائی 33 فٹ ہے۔ اس میں سے جہاز کے گزرنے کا عام وقت 11 گھنٹے اور 31 منٹ رکھا گیا ہے۔ اس نہر نے یورپ اور جنوبی مغربی ایشیا کو ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا ہے۔ راس امید کے راستے بہت چکر پڑتا تھا۔ 1904 سے پیشتر نہر سوئس پر برطانوی حکومت کا تسلط تھا اور اس کی حفاظت کے لیے انگریزی فوج نہر سوئس کے علاقے میں رہتی تھی۔ جب برطانوی فوج نہر سوئس کے حلقے سے نکل گئی اور حکومت مصر کو آسوان بند کی تعمیر کے لیے برطانیہ اور امریکہ نے مناسب مالی امداد دینے سے انکار کر دیا تو حکومت مصر نے 26 جولائی 1904 کو نہر سوئس کی قومی ملکیت بنا لینے کا اعلان کر دیا اور سارا انتظام خود سنبھال لیا۔ اس پر کشمکش شروع ہو گئی، جس نے نومبر 1906 میں جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ اہل مصر کی پامردی اور انجمن اقوام متحدہ کے بیچ بچاؤ سے جنگ بندی ہوئی اور برطانیہ، فرانس اور اسرائیل کو اپنی اپنی فوجیں ہٹانی پڑی۔ اب نہر کا سارا انتظام اور نگہداشت مصر کی قومی حکومت کے ہاتھ میں ہے۔